انشاءاللہ آج ہم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ایک الگ شان کا ذکر کریں گے، اور وہ یہ شان یہ ہے کہ امام اہل سنت کو عبادتوں کا بڑا شوق تھا۔ بندہ ہو کر عبادت کا شوق نہ رکھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو عبادتوں کا بہت شوق تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی جناتوں کے اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ پہلا مقصد ہی ہمارا عبادت، اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کو جائز کام، اچھے کام کرنے ہیں، لیکن ہمارا پہلا مقصد اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ کیا فرمایا؟ مرتے دم تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، آخری وقت آ جائیں، وہاں تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ویسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے عبادت کا ایک ٹائم بنا دیا ہے۔ بچپن میں بچے کو کہتے ہیں کہ کھیلنے دو، کھیلنے کا ٹائم ہے۔ جوانی میں کہتے گھومنے دو، گھومنے کا وقت ہے۔ موج مستی کرنے دو، ابھی اس کا ٹائم ہے۔ اور جب کمانے کی عمر آتی ہے تو کہتے ابھی کما لینے دو، بعد میں عبادت کر لیں گے۔ یعنی ہم نے ایک وقت کھیلنے کا بنا دیا، ایک وقت اپنی جوانی کے اندر عیاشی کرنے کا بنا دیا، نہ جانے کس کے لیے چن لیا، اور پھر اپنے عبادتوں کے لیے وقت نکالنے کا جو وقت تھا ہمارا، جو جوانی تھی، اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ کمانے کا ٹائم، ابھی کما لینے دو، بعد میں عبادت کر لیں گے۔ اب پھر جب تھوڑی اور عمر بڑھتی ہے تو کہتے بھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی شادیاں کر لینے دو۔ اب پھر جب بچوں کی شادیاں کر لیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، دانت گر جائیں گے، ہاتھ میں جھریاں آ جائے گی، چلنے میں طاقت نہ ہوگی، پھر کہتے اب تسبیح پکڑ لیں گے، اب مسجد کا دروازہ ناپ لیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم نے عبادت کو سب سے لاسٹ میں رکھا، بوڑھاپا ہونے کا انتظار کیا کہ بوڑھے ہوں گے تو عبادت کریں گے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب 7 سال کا ہو جائیں تو اس کے ماں باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو عبادت سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں، نماز سکھائیں، اور جب 10 سال کا ہو جائیں تو اسے پڑھنے کی تاکید کریں، اگر وہ نہ پڑھے تو مار کے پڑھوائیں۔ 10 سال کی عمر میں بچے کو مار کے نماز پڑھوانے کا حکم میرے آقا نے عطا فرمایا۔ ہم پوری زندگی توجہ نہیں دیتے، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر مسجد کا دروازہ اور ہاتھ میں تسبیح لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لیکن اللہ کا فرمان بار بار یاد کریں۔ اللہ فرماتا ہے عبادت کرتے رہو مرتے دم تک، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو مرتے دم تک، آخری وقت تک عبادت کرتے رہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ کی زندگی کے اندر عبادت کا بہت عظیم، آپ کی زندگی کے اندر عبادت سے آپ کو بڑی محبت تھی اور بڑا پیار تھا آپ کو، حتیٰ کہ فرمایا گیا ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 206 پر
موجود ہے کہ خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ابھی چند سال ہوئے تھے ماہ رجب میں والد گرامی حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں تشریف لا کر مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے ابو نے مجھے خواب میں آ کے بتایا کہ اب جو رمضان آنے والے اس میں تو سخت بیمار ہو جائے گا، تیری حالت بڑی خراب ہو جائے گی، لیکن روزہ چھوڑنا نہیں۔ یہ والد صاحب نے خواب میں آ کر آپ کو یہ حکم دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ایسا ہی ہوا جیسے رمضان کا مہینہ آیا میں اتنا بیمار ہو گیا کہ میری حالت بڑی کمزور ہو گئی، اب میرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت باقی نہ تھی، بڑی کمزور حالت ہو گئی میری، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائیں مجھے مکمل رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ فرماتے بحمدہ تعالی میں نے روزہ نہ چھوڑا اور روزے لگاتار رمضان میں رکھتا رہا، مرض کبھی بڑھتا کبھی کم ہوتا، بڑھتا کبھی کم ہوتا، پورا رمضان یہی حالت رہی، لیکن آخر کے اندر یہ ہوا کہ اللہ نے روزوں کی برکت سے میری ساری بیماریاں دور فرما دی۔ میں نے روزے رکھے میری ساری بیماریاں دور ہو گئی آخر کے اندر۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو مجھے دنیا کے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں تھا، مجھے حضور کی حدیث پہ بھروسہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے بندہ تندرست ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ چھوڑا نہیں بلکہ میں روزہ رکھتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری رمضان کے اندر یعنی آخری حصے کے اندر اللہ نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا فرما دی، لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے امام اہل سنت کا عبادتوں سے شوق۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور بھی آپ کی زندگی کے اندر آج صرف عبادت پہ بات کرنی ہے تو سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ 1339 ماہ رمضان شریف مئی مہینے میں آیا۔ کون سا؟ مئی۔ اب مئی کا لفظ سنتے ہی گرمی شروع ہو جاتی ہے، مئی جون کی گرمی بڑی شدت کی گرمی ہوتی ہے نا۔ امام اہل سنت فرماتے مئی کے مہینے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور 1921 میں مئی کے مہینے میں جب رمضان شروع ہوا اور مسلسل، فرماتے کہ میں علالت اور ضعف کے اندر تھا، یعنی بیماریاں بھی تھی، بڑھاپا بھی قریب تھا، بڑھاپا بھی قریب تھا، اور اتنی زیادہ طبیعت ناساز تھی کہ اب چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی تھی، چلنا پھرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ لیکن امام اہل سنت نے جب دیکھا کہ مئی مہینہ ہے اور رمضان بھی آ رہا ہے تو آپ نے یہ انتظام کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بیماری ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے اور گرمی کی شدت ہے، اور وہ بھی کون سی گرمی جہاں اس وقت اے سی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اتر پردیش کے ابھی بھی حالات ایسے ہیں کہ ابھی بھی لائٹ وغیرہ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا کئی علاقوں کے اندر۔ یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے نا، 100 سال ہیں اس بات کو ہوئے۔ امام اہل سنت فرماتے کہ گرمی اتنی شدت تھی کہ طاقت ہی نہیں تھی میرے اندر کہ میں روزہ رکھ سکوں، تو امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر خود کو فتویٰ دیا، اپنے آپ کو فتویٰ دیا، اور فتویٰ لکھ کر کہہ دیا کہ پہاڑ پر سردی ہوتی ہے اور وہاں روزہ رکھنا ممکن ہوتا ہے، لہٰذا ایسے بندے کو جو گرمی کی شدت میں روزہ نہ رکھے اور بہت زیادہ پریشانی ہو اور بڑھاپے کا عالم ہو اور کمزوری ہو تو اس بندے کو چاہیے کہ روزہ نہ چھوڑے بلکہ اپنی طاقت ہو تو پہاڑ پہ جا کر بھی روزہ رکھے، اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے ایسی حالت کے اندر، وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کس کو فتویٰ دیا؟ خود کو فتویٰ دیا، اپنے آپ کو فتویٰ دیا کہ اے امام احمد رضا تو کمزور ہے، بیمار ہے، بڑھاپا ہے، یہ بات صحیح ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن روزہ چھوڑ نہیں سکتا، ہو سکے تو کوئی ٹھنڈا علاقہ ڈھونڈ لے، ہو سکے کوئی پہاڑی علاقہ ڈھونڈ لے اور وہاں جا کے روزہ رکھ، لیکن تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر مجھے روزہ رکھنا تھا تو میں نے ارادہ کر لیا، اور پھر میں اتراکھنڈ کے
علاقے نینی تال کے اندر تشریف لے گیا، اتراکھنڈ کے علاقے نینی تال چلا گیا اور پورا رمضان نینی تال میں رہا، اور ٹھنڈی کے موسم وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی اور پہاڑی علاقہ تھا، ٹھنڈک تھی۔ میں نے گرمی کی شدت کو چھوڑ کر کے صرف روزہ رکھنے کے لیے نینی تال کے اندر 1 مہینہ قیام فرمایا ہے، 1 مہینہ قیام فرمایا۔ لوگ گھومنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، کوئی عبادت کے گھر سے کبھی نہیں جاتا۔ لوگ صرف اپنے پکنک کے لیے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ امام اہل سنت جو 1 مہینہ عبادت کی خاطر آپ ٹھنڈے علاقے میں تشریف لے گئے ہیں، اسے کہتے ہیں عبادتوں سے محبت، عبادتوں سے پیار۔ کہ اتر پردیش میں رہتے تو روزہ نہ رکھ سکتے، اتنی گرمی تھی اور بوڑھے بھی تھے، اس لیے آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، تو آپ نے صرف روزہ رکھنے کے لیے آپ نینی تال گئے اتراکھنڈ کے اندر، اور پہاڑی علاقوں میں جا کر پہاڑ کے اوپر رہ کر آپ نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے۔ یہ روزے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ولی کو اتنا بڑا مرتبہ ویسے نہیں عطا فرماتا۔ وہ ولی عبادت اور ریاضت کے اندر بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے، زہد و تقوی کے اندر وہ بڑے کمال حاصل کرتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت سے مالا مال فرماتا ہے، بڑے اونچے مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت نے گھر پہ رہ کر ہی نہیں بلکہ سفر کے عالم میں بھی کبھی بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ترک نہیں کیا، یعنی جماعت آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ آپ جب کہیں جانا ہوتا تو پہلے گاڑی کا وقت نکالتے، ٹرین کا، اور آپ ایسی گاڑی چنتے کہ یہاں جماعت کے ساتھ بیٹھے اور اترے بھی تو وہاں جماعت ہاتھ آ جائیں، ایسی گاڑی کو آپ منتخب فرماتے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں فرمایا گیا کہ آپ گھر تو گھر بلکہ سفر کے اندر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ امام اہل سنت کے با جماعت نماز ادا کرنے کے جذبے پر آپ سفر میں نماز قضا کر دینا تو دور کی بات، کبھی جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مولانا سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت ایک مرتبہ پیلی بھیت سے تشریف لا رہے تھے، بریلی شریف، یعنی پیلی بھیت سے بریلی تشریف لا رہے تھے، اور آپ ٹرین کے اندر سوار تھے۔ راستے میں نواب گنج پڑتا ہے، تو نواب گنج پہ ٹرین ہمیشہ 2 منٹ رکتی تھی، 2 یا 3 منٹ کے لیے ٹرین رکتی تھی، زیادہ رکتی نہیں تھی۔ اب جیسے نواب گنج آیا تو پتا چلا کہ 2 منٹ کے لیے ٹرین رکنے والی ہے، اور امام اہل سنت کی بھی نماز مغرب باقی تھی، نماز مغرب باقی تھی۔ تو جیسے اسٹیشن پہ ٹرین آ کے رک گئی، آپ نے ٹرین ہی کے اندر چادر وغیرہ بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا، ٹرین ہی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ غالباً 5 یا 6 لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور امام اہل سنت نماز پڑھا رہے تھے۔ اب مغرب کی نماز تھی، کم سے کم 5، 6 یا 7 منٹ تو لگتے ہی ہیں۔ اب امام اہل سنت نماز پڑھا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر ایک غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پہ کھڑا رہ کر ہری جھنڈی کو لہرا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی کو چلنے دو، ہری جھنڈی لہرا رہا تھا، لیکن وہ 2-3 منٹ سے لہرا رہا تھا لیکن گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہری جھنڈی لہراتا رہا، میں نے گھڑی کی طرف بھی جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر ہو چکی ہے، اور میں نے آگے دیکھا تو پتا چلا کہ لائن بالکل کلیئر ہے، سامنے سے سٹی بھی بج رہی کہ آپ گاڑی چلنے دی جائیں، لیکن گاڑی چل نہیں رہی۔ حتیٰ کہ تمام لوگ حیران و پریشان ہیں کہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی، ہمیشہ یہاں روزانہ 2 ہی منٹ گاڑی رکتی ہے، آج ایسا ہو کہ 5-6 منٹ ہو گئے لیکن گاڑی چل نہیں رہی ہے۔ فرمایا گیا جب امام اہل سنت نے نماز مغرب کو ختم کیا اور جب آپ نے سلام پھیری، فوراً گاڑی چلنا شروع ہو گئی تھی، فوراً گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ نماز با جماعت کا اہتمام ہے کہ جب بندہ جماعت کی پابندی کا شوق رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جماعت کے بھی انتظام غیب سے فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ تو کریں، آپ نمازوں کی پابندی کا شوق تو رکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام راستوں کو آسان فرما دے گا۔ یہ صرف امام اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے کئی نمازی بھائیوں کا بھی کہنا ہے
کہ جب ہم کہیں سے سفر کر کے آتے ہوتے ہیں اور وقت بالکل کم ہوتا ہے, ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے, تو ہم گاڑی کو تیز دوڑاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جماعت چھوٹ جائے گی, لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز نصیب ہو جاتی ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک مرتبہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نماز با جماعت ادا کرنے کی آپ اتنی کوشش کرتے تھے کہ فرمایا گیا کہ امام اہل سنت کے آخری سفر حج اور زیارت میں 1323 ہجری میں آگرہ اسٹیشن پہ گاڑی بدلنے میں نماز کا وقت چلا جاتا تھا. آپ حج کے لیے جا رہے تھے, آپ کا آخری حج کا یہ سفر تھا, اس کے بعد آپ نے حج نہیں فرمایا, آپ دنیا سے چلے گئے. ہجری 1323 کے اندر آگرہ اسٹیشن پہ گاڑی بدلنی تھی, لیکن ایسا لگا گاڑی بدلیں گے تو جماعت کے ساتھ نماز چلی جائے گی. یہ پرابلمز آ رہی تھی. اور اگر گاڑی نہ بدلیں اور ریزرویشن کرا لیں کی صورت کے اندر اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ سیکنڈ کلاس کا وہ ڈبہ کاٹ کر دوسری گاڑی کے ساتھ فوراً جوائنٹ کر دیا جاتا تھا اور وہ گاڑی بمبئی والی گاڑی کے ساتھ جوڑ کے اس کو آگے چلا دیا جاتا تھا. تو فرسٹ کلاس کی اگر ٹکٹ بک کراتے ہیں تو آپ کی جماعت ہاتھ لگتی ہے, اور اگر فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بک نہیں کراتے تو آپ کی جماعت جا رہی ہے. اب یہ دو آپ کے سامنے آپشن تھے کہ آپ کریں تو کیا کریں, فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بک کرائیں یا آپ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بک نہ کرائیں. تو اس وقت آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور اب کیا کیا جائے, تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ 235 روپے اور 13 آنے 235 روپے اور 13 آنے کا ٹکٹ یہ فرسٹ کلاس کا ہے, سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرویشن کرا دیا جائے. جب گاڑی آگرہ پہنچی اور آپ نے نماز با جماعت ادا فرمائی تو اسٹیشن ہی سے آپ نے خط لکھ دیا اور کہہ دیا الحمدللہ مجھے جماعت کے ساتھ نماز مل گئی, میرے سارے روپیے وصول ہو چکے ہیں. یعنی آپ نے اس دور میں 100 سال پہلے کی بات ہے یہ کہ اتنے 200 سے زیادہ روپیے خرچ کر کے آپ نے جماعت کا اہتمام کرایا اور جماعت کی اہمیت بتا دی کہ 200 روپے زیادہ جائے تو جائیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز مل جانی چاہیے. اور ہم کبھی ایسا خیال نہیں کرتے, 5 روپے کا گراہک جاتا ہو تو جانے دو لیکن جماعت کو نہ چھوڑو. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, 2 روپے کی چاکلیٹ بیچنے کے لیے لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں, 5 روپے کے لیے جماعت چھوڑ جاتی ہے. یاد رکھیں جماعت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کے لیے آپ کو ہزاروں کا بھی نقصان کرنا ہو تو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہزاروں کا فائدہ دنیا میں ہوگا اور جماعت کا فائدہ آخرت میں ہوگا, اس کا بدلہ میں آخرت میں ملے گا. یہ امام اہل سنت کی ذات کہ آپ نے صرف جماعت کی خاطر 235 روپے زیادہ دیے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز مل جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, فرمایا گیا مولانا حکیم عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کی رجسٹری 15 ربیع الاخر شریف کے آئی اور میں 12 ربیع الاول شریف میں مجلس پڑھ کر شام ہی سے ایسا علیل ہوا کہ کبھی پھر میں ٹھیک نہ ہوا, یعنی بہت زیادہ بیماری آ گئی, میں نے وصیت نامہ بھی لکھوا دیا. یہاں تک کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بڑے پیچیدہ حالات ہو گئے اور بیماری بہت زیادہ بڑھنے لگی. ایسی سخت بیماری تھی کہ امام اہل سنت کو آخری دنوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی. ویسے نماز کی جماعت کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی ہمیشہ فرمائی, لیکن بیماری کا ایسا عالم آیا آپ کے اندر آخری دنوں کے اندر کہ آپ نے 3 یا 4 بندے ہمیشہ اپنے پاس رکھے اور کہا کہ جب بھی اذان ہو جائے تو مجھے کرسی پر بٹھا دو اور کرسی کو اچک کر مسجد میں لے جاؤ تاکہ میری نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے. کرسی کو اٹھا کر مجھے لے جاؤ, کرسی پر بٹھا کر. امام اہل سنت کو آخری دنوں کے اندر کرسی پر اٹھا کے گھر سے لایا جاتا تھا اور آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے. ہے کسی کے اندر یہ جذبہ جو اس طرح جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ ایک دن ایسا آیا کہ نماز کے لیے اذان ہو چکی لیکن کوئی بھی بندہ میرے پاس نہیں تھا, کوئی شخص نہیں تھا جو مجھے اچک کر لے جائے مسجد کے اندر, کوئی نہیں تھا.
امام اہل سنت بڑے حیران و پریشان، بے چین ہونے لگے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ جب جماعت کا وقت بالکل قریب آ گیا، امام اہل سنت اپنے گھر سے گھسیٹتے ہوئے اپنے دروازے سے باہر نکلے اور اپنے بدن کو زمین پہ رینگ رہے تھے، اور رینگتے رینگتے مسجد تک پہنچ گئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی۔ گھسیٹتے ہوئے آپ گئے مسجد تک اور آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے امام اہل سنت کا زہد و تقوی، یہی عبادتوں سے محبت کہ آخری دنوں کے اندر، بیماری کے عالم کے اندر بھی، آپ کی عمر 63 سال سے 64 یا 65 سال کے قریب ہو گئی، ایسے عالم کے اندر، بڑھاپے کے اندر زمین پہ رینگتے ہوئے مسجد پہنچ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے۔ کب ہم ایسا کر پائیں گے؟ ہم کیسے ایسی جماعتوں کی پابندی کر پائیں گے؟ میں اپنے نوجوان طبقے کو کہنا چاہتا ہوں جو گیم کا لیول کراس کرنے کے لیے جماعت چھوڑ دیتے ہیں، جو چیٹنگ پہ 5 منٹ بات کرنے کی خاطر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تنہا نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی یوں کہہ دے کہ آپ مجھے 100 روپیہ دے، میں آپ کو 2700 روپیہ دوں گا، کتنا؟ 2700 روپیہ دوں گا، آپ 1000 دے، میں 27000 تمہیں دوں گا، تو آج سب تیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ سود ہے نا، کیا ہے؟ سود ہے، بیاج کہلاتا ہے، زیادہ لینا۔ ایک ہی جنس ہے پیسہ، تو ایک ہی جنس پہ زیادہ پیسہ لینا، زیادہ لینا، یہ بیاج کہلاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی یوں کہ 1 لاکھ دو 27 لاکھ دیں گے، تو بڑے بڑے داڑھی والے بھی لائن میں لگ جائیں گے، جبہ ٹوپی والے بھی لائن میں لگ جائیں گے، نمازی بھی لائن میں لگ جائیں گے، اور کہیں گے کہ چلو 27 گنا ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، یہ دنیا 27 گنا دیتی ہے، لیکن یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ میرا خدا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف اور زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ یہ امام اہل سنت ہے۔ آج امام اہل سنت کے فتوے جب لوگوں کے پیٹ میں درد کرتے ہیں، اور ایسے لوگ امام اہل سنت کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہے، جماعتیں نمازیں چھوٹ رہی ہے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور کھانے پینے میں نمازیں گوا رہے ہیں، وہ امام اہل سنت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ارے میرا امام تو وہ امام ہے جو جماعت کے لیے گھسیٹتا ہوا مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو امام اہل سنت کی طرف انگلی اٹھانے کی کوشش کرنا، اور کبھی سوچنا کہ امام اہل سنت کی ذات کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور بھی آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے ہر لمحہ نمازوں کی فکر فرمائی ہے اور نمازوں کی پابندی پر زور دیا ہے، حتیٰ کہ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔ کیا وظیفہ؟ جیسے ہم لوگ بھی مانگتے ہیں نا اپنے پیر صاحب سے کہ روزی میں برکت ہو جائے، کوئی وظیفہ دے دے، میرا لڑکا نیک بن جائے، کوئی وظیفہ دے دے، کھیتی باڑی اچھی ہو جائے، وظیفہ دے دے، کاروبار اچھا چلے، وظیفہ دے دے۔ تو کوئی وظیفہ لینے کے لیے ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور کوئی وظیفہ آپ عطا فرما دیں۔ تو اس وقت اس جو مرید آیا تھا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وظیفہ ضرور دیں گے، پہلے داڑھی مکمل کر کے آؤ، پہلے داڑھی رکھ کے آؤ ایک مٹھی، جب داڑھی ایک مٹھی ہو جائے گی تو وظیفہ دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے جب یہ جواب سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور وظیفہ پڑھنا مستحب ہے، وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور واجب کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، تو واجب چھوڑ کے مستحب پہ عمل نہیں کیا جاتا، پہلے واجب کی پابندی کرو پھر مستحب کی طرف آؤ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج سنیت مستحب کی طرف دوڑ رہی ہے۔ کس کی طرف؟ مستحب چیزوں کی طرف، نفل چیزوں کی طرف دوڑ رہی ہے، واجب اور فرض کو کنارے کیا جا رہا ہے۔ آج نیازیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن بقرعید پہ قربانیاں کم ہو رہی ہیں، بقرعید پہ قربانیاں کم، نیاز زیادہ ہو رہی ہے۔ نیاز کرنا مستحب ہے، اچھا کام ہے،
لیکن واجب تو نہیں. اور بقرہ عید پہ قربانی کرنا واجب ہے نا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج فرض کو چھوڑ کے ہماری قوم مستحب چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، صرف سنتوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جھنڈے لٹکیں گے ہر گھر کے اوپر، اور 200 500 روپے کی لائٹیں بھی لگے گی. لگانی چاہیے، ہزاروں روپیہ خرچ کرو عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر. لیکن میں کہتا ہوں وہ 500 روپے کی سیریز بعد میں لگانا، پہلے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کر لینا. اس لیے کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جھنڈا لگانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا لائٹ لگانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جلوس نکالنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاں، میرے نبی نے یہ ضرور فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا، وہ سب کرو، لیکن سب سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کیا کرو. نماز کی پابندی کے بغیر کوئی ایسا کام نہ کرو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یقیناً کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شان و شوکت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو پہلے فرائض کی طرف توجہ دو، پھر نفل اور مستحب کی طرف آگے بڑھو، پھر نوافل کی طرف جاؤ، پھر مستحب چیزوں کی طرف جاؤ. یقیناً مزار پہ حاضری دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے، فیض ملتا ہے، لیکن حاضری بعد میں، پہلے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو. یہ قوم تو اگربتی جلانے کو بھی ثواب سمجھ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ گاڑی پہ بیٹھتے تو اسٹیئرنگ کے اوپر 7 بار گھما دیتے ہیں، رکشہ کے اوپر 7 بار چکر لگا دیتے ہیں، لاری کو 7 بار اگربتی سے دھن دیتے ہیں. اگربتی جلانا ثواب ہے ہی نہیں. یہ چیلنج ہے میرا، دنیا کا کوئی مفتی لے کر آؤ جو مجھے کوئی ثواب بتا دے. دنیا کا کوئی پیر لے کر آؤ جو مجھے بتا دے کہ اگربتی جلانا ثواب ہے. نہیں ہے، اگربتی جلانے سے ثواب نہیں ملتا ہے دوستو. ہاں، اس کو صرف خوشبو کی نیت سے جلایا جاتا ہے. جس طرح عطر خوشبو کے لیے لگایا جاتا ہے نا، اسی نیت سے اگربتی جلائی جاتی ہے تاکہ گھر میں خوشبو آتی رہے. صرف خوشبو کی نیت سے، ثواب کی نیت سے نہیں، یا روزی میں برکت کی نیت سے نہیں. 7 اگربتی جلانے سے روزی میں برکت نہیں آتی. ہاں، نمازوں کی پابندی کرنے سے روزی میں ضرور برکت آتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ذرا اپنے اوپر جائزہ لو اور اپنے اندر سے یہ جو چیزیں ہیں نا اس کو چھانٹ کے نکالنے کی کوشش کرو، اور پیور بالکل TTS سنی بننے کی کوشش کرو، ایک مضبوط سنی بننے کی کوشش کرو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ امام اہل سنت کی سیرت ہے، جس سے ہمیں پتا چلا کہ صرف جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف کتابیں نہیں لکھتے یا صرف کرامتیں نہیں بتاتے. ان کی سب سے بڑی کرامت شریعت کی پابندی ہوا کرتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوا کرتی ہے، جماعتوں کی پابندی ہوا کرتی ہے. آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا، آج 25 صفر امام اہل سنت کا عرس پاک ہے. اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، اپنے گھر کے اندر فاتحہ خوانی کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے اور ان کے صدقے میں عشق کی بھیک مانگے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول کے چند چھینٹیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.